اس کا باپ خبر ہوئی، وہ نوجوان کو لے گیا، اس کی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھی. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا مجھے کسی نے بدکاری کی دعوت دی، اسی کا خوف ہے کہ میری یہ حالت ہوئی، اور رات گہری ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو گیا. وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں جنازے بہت دیر تک نہیں روکے جاتے تھے. آج تو بھیا آ رہا ہے، بھابھی آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے، چچی آ رہی ہے، ممانی آ رہی ہے، 24 گھنٹے جنازے روکتے ہیں. بلکہ اب تو یہ بھی فیشن چلا ہے کہ اب تو پبلک آ رہی ہے، اس کے لیے بھی ہم جنازے روکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا 3 باتوں میں تاخیر نہ کرو. نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو. بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے، ان کی نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو. جنازہ تیار ہو تو دفن کرنے میں تاخیر مت کرو. میرے بھائیوں، جیتے جی ماں باپ کو دکھ دیا، 24 گھنٹے کے بعد بیٹا آ رہا ہے، کہاں رکھا؟ تو فریج کے اندر وہ ٹھنڈی جو ٹھنڈے بکسے جائے، ٹھنڈے تابوت، اس میں. پتہ ہے تمہیں جو مر کے مٹی میں ملنے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو کہیں بھی رکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ احتیاط ہے کہ مردے کو نہلانے سے پہلے پانی چیک کر لو زیادہ گرم تو نہیں. مردے کو نہلانے سے پہلے پانی چیک کر لو زیادہ. ارے زندگی بھر تم دکھ دیتے رہے، مرنے کے بعد بھی ٹھنڈے تابوت میں رکھ دیا، لو ٹھٹرتے رہو اندر. مردے واسطے دیتا ہے مجھے جلدی اپنی قیامگاہ، آخری قیامگاہ تک پہنچا دو. نیک ہوں تو جنت کے مزے لوٹنے جانے دو، اور اگر بد ہوں تو کم سے کم میرے عیب تو نہ کھلے، میرے جسم کی بدبو تو لوگ نہ سنگے، میرے چہرے کو مسخ ہوتا ہوا تو لوگ نہ دیکھیں، میرے جسم کو پگھلتا ہوا تو لوگ نہ دیکھیں. ارے مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بنا. سب چوپٹ کیا پورے دین سے پھرے ہیں، کس بات پر دکھڑا کیا جائے. لیکن بہرحال وہ دور اتنا خوبصورت تھا، ادھر لوگ انتقال کرتے تھے، جتنا ٹائم لگتا تھا تیاری میں بس اتنے، جتنے لوگ اسی کے ساتھ تدفین ہو جاتی تھی. بیٹا آگے کرے گا کیا؟ جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اس نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ بہو آ کے کرے گی کیا جسے وضو کرنا نہیں آتا؟ اور اگر کچھ آ بھی گیا تو کوئی کر کیا دے گا؟ اس لیے میتوں کو نہ روکو، انہیں آزمائش میں نہ ڈالو. جتنے ٹائم تیاری میں لگتا ہے اتنا کر کے جلدی سے جلدی ان کو اپنی جگہ پر پہنچانے کی کوشش کرو. انتقال ہو گیا، رات کے وقت لوگوں نے دفن کر دیا. امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا فاروق اعظم کو اطلاع بھی نہیں دی. صبح فاروق اعظم کو پتا چلا کہ وہ متقی پرہیزگار جوان اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس کے باپ سے کہا. اس کے باپ نے کہا رات ہو گئی تھی، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا. کہا ہم اس نیک نوجوان کی قبر پر جائیں گے جس نے صرف گناہ سے بچنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے، جس نے گناہ سے بچنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا ہے. اور جب اس کی قبر پر پہنچے تو قبر پر پہنچنے کے بعد اس جوان سے کہا اے جوان، اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتی عطا کرتا ہے. بتا تو نے اللہ کا وعدہ کیسے پایا؟ تو قبر سے آواز آئی اور ایک روایت کے مطابق ایک چٹھی نمودار ہوئی جس پر لکھا تھا امیر المومنین میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے، الحمدللہ میں گناہ سے بچ گیا، اللہ نے مجھے 2 جنتی عطا فرمائی. یہ گناہ سے بچنے کا صلہ اور انعام ہے. اور آخری بات، جب یقین پختہ ہوتا ہے آخرت پر تو آدمی